حضرت اقدس مفتی عبدالغفور صاحب دامت برکاتہم العالیہ سابق استاذ حدیث جامع مسجد امروہہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأورثنا الكتاب الذين اصطفيناه من عبادنا وقال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر ذی وقار اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، مدرسے کے ذمہ داران، عزیز طلبہ اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، آج کی یہ نشست اس مدرسے کی طلبہ کی انجمن اصلاح البیان کی نشست ہے۔ پورے سال طلبہ نے قرآن کریم کی تلاوت، نعت خوانی اور تقریر و بیان کی جو مشق اور پریکٹس کی، اس کی ایک جھلک آج کے اس پروگرام میں انہوں نے ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کی، اور ہم سب نے طلبہ کے اس پروگرام کو بہت ہی توجہ کے ساتھ بگوش ہوش سنا۔ بڑے مبارکباد کے لائق ہیں وہ طلبہ جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا، محنت کی اور اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ان کے وہ نگراں اور وہ اساتذہ بھی قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے طلبہ کو یہ شاندار تیاری کرائی اور انہیں یہ حوصلہ اور جرت بخشی کہ وہ اس بھرے مجمع کے سامنے اور ایک ذمہ دار اسٹیج پر آ کر کے پورے جرت اور حوصلے کے ساتھ بے خوف ہو کر کے اپنے معافی ضمیر کو بیان کر گئے، اور انتہائی خوشنما اور دلکش لب و لہجے میں انہوں نے اپنے بیانات اور تقاریر پیش کی۔ تو طلبہ بھی قابل مبارکباد، اساتذہ اکرام بھی قابل مبارکباد، اور مدرسے کے ذمہ داران جن کی سرپرستی میں رہ کر کے یہ ساری ثقافتی سرگرمیاں چل رہی ہیں، وہ بھی قابل مبارکباد ہے۔ میں دل کی گہرائی سے ان سبھی حضرات کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان طلبہ کے اندر اپنے دین متین کی خدمت کے لیے جو بھی
ضروری صلاحیتیں ہیں وہ ساری صلاحیتیں ان کے اندر پیدا فرمائے اور ان کو روز بروز ترقی کرنے اور آگے سے آگے بڑھنے کا جذبہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے۔ تقریر اور خطابت وقت بہت کم ہے، اس لیے کوئی لمبی گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ بہت ہی مختصر انداز میں عرض کرتا ہوں کہ خطابت جو ہے اس کی افادیت، اس کا فائدہ ہمیں اسلامی تاریخ سے بلکہ قرآن و سنت سے ثابت نظر آتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ خطابی اسلوب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز اور آپ کا اسلوب اپنی امت کی رہنمائی رہبری میں وہ خطابی انداز اور خطابی اسلوب نظر آتا ہے۔ بلکہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ اس کی صلاحیت دے کر کے بھیجتا ہے، وہ اپنے وقت کا بہترین خطیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحی کی تشریح، اس کی تبیین اور اس کو کھول کھول کر کے بیان کرنے کا ملکہ اور صلاحیت اللہ تعالیٰ ہر نبی کے اندر پیدا فرماتا ہے۔ تو یہ ایک بابرکت سلسلہ ہے اور یہ ایک ایسا ضروری وصف ہے کہ جو دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے حضرات انبیاء تک میں نظر آتا ہے، خلفائے راشدین میں نظر آتا ہے، صحابہ اکرام میں نظر آتا ہے، اور بعد کے ہر دور کے علماء میں یہ وصف امتیازی طور پر دکھائی دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کہتے تھوڑی لکنت تھی، اور ان کے بھائی حضرت ہارون ان کی زبان بڑی فصیح اور بلیغ تھی، بڑی صاف شفاف تھی۔ چنانچہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی تھی کہ اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیجیے تاکہ دین کی تبلیغ میں یہ میرا ہاتھ بٹا سکیں اور میں ان سے بھی کچھ کام لیتا رہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو بھی نبی بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کمال کا ملکہ عطا کیا تھا اس سلسلے کا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو اللہ نے معجزاتی طور پر ہر وصف عطا فرمایا تھا، اس لیے یہ وصف بھی بدرجہ اتم آپ کے اندر پایا جاتا تھا۔ اور بعض صحابہ اکرام بھی اس سلسلے میں بڑے مشہور تھے۔ ایک صحابی تھے، ان کا لقب ہی خطیب الانصار پڑ گیا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام کو اگر کبھی ضرورت پڑتی غیروں سے گفتگو کرانے کی تو آپ ان کو ساتھ لے جا کر کے ان کو آگے کر دیا کرتے تھے کہ باقی گفتگو یہ کریں گے۔ تو خطابت، تقریر، بیان، اس کی ضرورت ہر زمانے میں مسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان سکھایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے سورہ رحمان میں اس کا تذکرہ کیا ہے، جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں ان میں اس کا بیان ہے۔ مدارس کے اندر ہمارے اکابر اور اسلاف کے زمانے سے ان انجمنوں کا سلسلہ برابر چلتا چلا اور ان کے سامنے جو مقصد رہا ہے ان انجمنوں کے حوالے سے
وہ یہی کہ طلبہ کے اندر جو خابیدہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر جو ملکہ چھپا ہوا ہوتا ہے، ان انجمنوں کے راستے سے، اس پلیٹ فارم سے، ہفتے واری اس مشق کے ذریعے ان کی یہ خابیدہ صلاحیتیں باہر لائی جا سکے، ان کو بیدار کیا جا سکے، ان کو پروان چڑھایا جا سکے۔ چنانچہ حضرات اکابر کے زمانے سے ہی دارالعلوم دیوبند میں انجمنوں کا قیام عمل میں آیا، اور اس وقت سے لے کر کے آج تک وہاں یہ سلسلہ برابر جاری و ساری ہے، اور ان انجمنوں کے تحت ہفتے واری پروگرام وہاں منعقد ہوتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد طلبہ کی ان میں حصہ لیتی ہے، اور اس راہ کے اندر کمال پیدا کرتی ہے، اس کا ماہر بنتی ہے۔ اس لیے کہ دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے جہاں قلم اور تحریر کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں بیان اور تقریر کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ قلم اور تحریر کے ذریعے سے ہم اپنی بات خواص تک پہنچا سکتے ہیں، اہل علم تک پہنچا سکتے ہیں، پڑھے لکھے طبقے تک پہنچا سکتے ہیں، تعلیم یافتہ حضرات اس سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن بیان اور تقریر کے ذریعے سے ہم دین کی تبلیغ ان لوگوں تک بھی کر سکتے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی کے اندر پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا ہوتا، جو تحریر نہیں پڑھ سکتے، کسی مضمون کا مطالعہ نہیں کر سکتے، کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے، لیکن ہم بیان اور تقریر کے ذریعے دین کی بات ان کے دلوں تک پہنچا دیتے ہیں، ان کی کانوں تک بھی پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے جہاں اور دوسری صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے، وہیں ایک مبلغ کے اندر، دین کے ایک داعی کے اندر، ایک عالم کے اندر اس صلاحیت کا بھی بھرپور طور پر ہونا ضروری ہے، تبھی وہ بلغوا عنی ولو آیا پر عمل کر سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر تم تک ایک آیت بھی پہنچی ہو تو اس کی بھی تبلیغ کرو، اسے آگے بڑھاؤ، اس کے معنی کے ساتھ، اس کی تفسیر کے ساتھ، اس کی تشریح کے ساتھ، اس کے اندر جو معانی اور مضامین چھپے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اس کی تبلیغ کرو۔ تو یہ کام انسان تبھی کر سکتا ہے جب اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ چیزوں کو سمجھانے کا ملکہ جانتا ہو، افہام و تفہیم کے اندر اسے مہارت حاصل ہو، اچھے لب و لہجے میں حالات کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے اور لوگوں کی سمجھ بوجھ، شعور اور ان کے عقل کے مستوی اور مستوی فہم کو سامنے رکھ کر کے ان سے گفتگو کرنا جانتا ہو، وہی اس میدان کے اندر کام کر سکتا ہے، دین کی تبلیغ کا صحیح معنی میں فریضہ انجام دے سکتا ہے۔ میں اس موقع پر اپنے عزیز طلبہ سے ایک بات تو یہ کہوں گا کہ وہ اس وقت تو ان کے لیے تقریروں کا رٹنا ہی مفید ہے تاکہ جملے روانی کے ساتھ ان کی زبان پر آنے لگے، تعبیرات انہیں یاد ہو جائیں، لب و لہجہ اور اسلوب بھی سیکھ جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ایک کامیاب خطیب اور مقرر بننے کے لیے کہ ان کا مطالعہ بھی وسیع، ان کے علم کے اندر بھی گہرائی اور گہرائی۔ میں نے ایسے مقرر دیکھے ہیں جن کو تقریر کرنے کا تو بڑا ملکہ حاصل، بڑی مہارت، بڑا شاندار لب و لہجہ، منٹوں میں رلانے والے، منٹوں میں ہنسانے والے، لیکن ان کے علم کے اندر گہرائی اور گہرائی نہیں، اور اس کا نتیجہ پھر ہم نے یہ نکلتا ہوا دیکھا کہ وہ حدیث کے دوران اگر کوئی
تقریر کے دوران کوئی حدیث پڑھ رہے ہیں تو اس حدیث کی عبارت ان کی زبان سے غلط نکل رہی ہے، صحیح اعراب کے ساتھ وہ حدیث نہیں پڑھ پائے، اسٹیج پر بیٹھ کر کے دوران تقریر غلط حدیث پڑھ کر کے جائے، غلط تشریح کر کے جائے، آیت کی غلط تفسیر کر کے جائے، من گھڑت روایتیں بیان کر کے جائے، من گھڑت واقعات سنا رہے، صرف کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مطالعہ وسیع نہیں، ان کے علم کے اندر گہرائی نہیں، ان کے اندر جو اصلی صلاحیت ہونی چاہیے عربی زبان کی، وہ صلاحیت ان کے اندر نہیں، تفسیر اور حدیث پر ان کی نگاہ نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ پیشہ ور مقرر بن جاتے ہیں، لیکن دین کی صحیح فہم ان کے ذریعے سے عام نہیں ہوتی، دین کی صحیح تبلیغ کا ملکہ ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا، دین کا صحیح کام نہیں کر پاتے۔ اس لیے طلبہ عزیز کے لیے ضروری ہے کہ جہاں وہ ایک طرف بیان اور تقریر کی مشق کرتے رہے، وہیں اس بات کو بھی اپنے ذہن و خیال کے اندر بٹھا لے کہ جو اصل مقصد ہے اور اس وقت کی ان کی جو اصل ان کی محنت اور جد و جہد کا محور اور مرکز ہے، یعنی ان کی درسی کتاب ہے، اس کے اندر کسی طرح سے بھی کوئی خامی پیدا نہ ہونے پائے، ان کی طرف سے غفلت اور بے اعتنائی نہ ہو، درسیات کے اندر بھرپور محنت ہو، نحو و صرف کے ماہر ہو، نحو کے قواعد، صرف کے قواعد، عربی زبان پر عبور، ان تمام چیزوں کے اندر بھی ان کی محنت اور لگن اور دلچسپی برقرار رہے، بلکہ اسی کو وہ اپنا اصل میدان سمجھے، اسی کو اپنی اصل محنت کا محور بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انجمن میں شریک ہو کر کے اپنی ان صلاحیتوں کو بھی بیدار کریں۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم اور ضروری چیز ہے جس پر ہماری نگاہ رہنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم تقریر کرنا سیکھیں، لیکن تقریر میں مولویانہ الفاظ، اردو کے بہت گاڑے اور مشکل الفاظ کا استعمال، مشکل ترکیبوں اور جملوں کا استعمال، اس سے حد تک امکان گریز کریں، اس سے بچیں۔ آج تک ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں ہماری جماعت کے مبلغین میں وہی پرانی تعبیرات اور پرانے الفاظ اور وہی کتابی اردو بولنے کا رواج چلا آ رہا ہے، اور اس سے ہمیں بڑا نقصان پہنچا۔ بہت سے حضرات میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہمارے اس ملک میں بلکہ بر صغیر میں ایک فرقہ صرف زبان کی شیرینی اور چاشنی کی وجہ سے پھیلا۔ دیوبند نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کا زور اس زمانے میں آ کر کے کافی حد تک ٹوٹ گیا، لیکن فرقہ مودودیت نے اپنے جو بالوں پر پھیلائے، اپنے پنجے گاڑے کسی زمانے میں، اس کا واحد سبب یہی تھا کہ ان کے ہاں اردو ادب اور اردو زبان بڑے البیلے انداز کی استعمال کی گئی، کتابوں میں، تحریروں میں، اور ہمارے بڑے اچھے لوگ، بہت بڑے لوگ ان کی تحریروں سے متاثر ہو کر کے ان کے ساتھ شامل ہوئے، اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کے سامنے حق کو واضح فرمایا تو پھر وہاں سے وہ لوٹ کر کے آئے اور انہوں نے توبہ اور استغفار کی۔ تو زبان ہماری وہ مولویانہ زبان جسے ہمارا مخاطب سمجھ ہی نہ پائے، اس زبان کے بولنے سے نہ یہ کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اور نقصان پہنچتا،
اور ہم دین کی تبلیغ بھی صحیح معنی میں نہیں کر پائے. ایک صاحب نے مسجد کے اندر بیان کیا زکوٰۃ کے اوپر، اور بار بار وہ عوام کے سامنے یہی کہتے رہے کہ حولان حول جب ہو جائے گا تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گا، اور آخر تک انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ حولان حول ہے کیا چیز. بعض لوگ تو لاحول ہی سمجھے، بعض سمجھے پتہ نہیں کیا، کوئی عربی کی دعا ہے کیا ہے جو یہ بار بار بول رہے ہیں. لیکن وہ مطمئن رہے کہ میں نے اپنی بات مکمل کر دی، حالانکہ کسی کو بھی ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی، صرف اس حولان حول کی وجہ سے. حضرت مولانا سید اسعد مدنی صاحب دارالعلوم دیوبند کی ایک بڑی انجمن میں تشریف فرما تھے، تو وہ ایک قرآنی مثال دے کر کے سمجھایا کرتے تھے کہ کسی مولوی صاحب نے کسی کسان سے پوچھا کہ امسال آپ کے کشتزار گندم میں تقاطر بارہ ہوا یا نہیں. کہ کسی کسان سے ان عالم صاحب نے اس گاڑی اردو میں سوال کیا جو فارسی کے قریب تھی. اب بیچارہ وہ سیدھا سادہ بھولا بھالا کسان دیہات کا، وہ اسے کیا سمجھتا، وہ خاموش رہا. انہوں نے اپنا سوال بار بار دہرایا، لیکن نتیجہ وہی نکلنا تھا. جب اس کی کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا تو وہ جواب کیا دیتا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بیچارہ اپنا منہ لے کر کے واپس چلا گیا، یہ اپنی جگہ واپس آ گیا. تو ضروری ہے کہ زبان ہماری بہت شستہ ہو، شائستہ ہو، آسان زبان، عام فہم زبان. اسی کو ادب کہتے ہیں. بہت گاڑے الفاظ کا استعمال کرنا ادب نہیں کہلاتا. جو یہ سمجھتا ہے کہ بہت مشکل اور گاڑے الفاظ کا استعمال اور وہی پرانی کتابی تعبیرات کا استعمال ادب ہے، تو وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے. وہ ادب کی حقیقت سے واقف ہی نہیں. ادب اسی کو کہتے ہیں، فصاحت اور بلاغت اسی کو کہتے ہیں کہ بات صاف صاف سمجھ میں آ جائے. مولانا عبدالخالق صاحب سنبلی رحمت اللہ علیہ انجمن کے اس طرح کے جلسوں میں ایک شعر پڑھ کے سنایا کرتے تھے، سمجھ میں بات آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، اثر ہو سننے والے پر بلاغت اس کو کہتے ہیں. تو ہماری بات سمجھی جائے. آج کا جو طبقہ ہے وہ گاڑی اردو نہیں سمجھتا. اردو ہمارے یہاں سے رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے. اس لیے اردو کو بھی آسان کر کے ہم اپنی تقریروں میں پیش کریں، اپنے بیانات میں آسان اردو استعمال کریں، آسان اور عام فہم الفاظ استعمال کریں، اور بچپن سے اسی کی عادت ڈالیں. کیونکہ ابھی یہی عمر ہے جس میں آپ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. آپ ابھی سے اپنا یہ طرز بنائیں، اپنا یہ انداز اختیار کریں کہ میری تقریر اور میرا بیان اور میری مختصر یا لمبی گفتگو عام فہم ہو، لوگوں کے سمجھ میں آئے. اور تیسری بات ہے کہ لوگوں کے مجمع کو دیکھ کر کے اور مجمع کے حالات کو دیکھ کر کے بات کی جائے. کہا گیا کلم الناس علی قدر عقولہم، سامنے والوں کی سمجھ بوجھ، ان کی سطح کو دیکھ کر کے گفتگو کرنی چاہیے. یہ دیکھ کر کے کہ ہم جس درجے کی، جس سطح کی بات کر رہے ہیں، یہ ہمارا مخاطب اس بات کو سمجھ بھی پائے گا یا نہیں، اور ہماری بات پر یقین بھی اس کو آئے گا یا نہیں آئے گا. حضرت مولانا جمیل احمد صاحب سکروٹوی نے ایک واقعہ خود اپنا سنایا کہ دیوبند کے پاس میں ایک جلسہ ہوا اور انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے ایک مبلغ کو اور ایک استاذ کو دعوت دی. یہ دونوں حضرات پہنچ گئے، جلسہ شروع ہوا، بیانات شروع ہو گئے. تو اس میں جو مقرر تھے انہوں نے ایک واقعہ سنایا، حدیث کا واقعہ، اور بالکل صحیح واقعہ. لیکن واقعہ کچھ اس طرح کا تھا کہ گاؤں کے سیدھے سادے بھولے بھالے لوگوں کو اس پر یقین نہیں آیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کے ٹوک ہی دیا، اس کی تردید ہی کر دی، گویا کہ تکذیب کر دی.
انہوں نے بتایا غزوہ سیف البحر کا واقعہ سنایا کہ صحابہ اکرام کا قافلہ جا رہا تھا، توشہ ختم ہو گیا تو بھوک پیاس کے ساتھ سفر صحابہ اکرام کرتے رہے۔ قربانیاں صحابہ اکرام کی سب کو معلوم ہے کہ اس قربانیوں کے ساتھ انہوں نے دین کو پھیلایا ہے۔ بھوک پیاس کے ساتھ وہ سفر مکمل کیا، یہاں تک کہ ایک دریا کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ نے دریا کے باہر کنارے پر لا کر کے رکھ دیے، ان کے لیے ڈال دیے۔ صحابہ اکرام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس مچھلی کو انہوں نے کاٹا اور اسے کھایا، اور کئی ہفتوں تک، 2 ہفتے سے زیادہ، تقریباً 18 دن تک وہ لوگ اس مچھلی کو کھاتے رہے۔ جب گوشت ختم ہو گیا، اس کی پسلیاں ہڈیاں نکل آئیں تو اس کی 2 پسلیوں کی ہڈیوں کو ملا کر کے اس طرح گیٹ بنا کر کے دروازہ کھڑا کیا گیا، اور اس میں ایک اونچا سے اونٹ پر ایک لمبے سے صحابی کو بٹھا کر کے نکالا گیا تو دیکھا کہ ان کا سر ان ہڈیوں کو نہیں ٹکرایا، اتنی بڑی بڑی وہ ہڈیاں تھیں۔ پھر جو امیر تھے صحابہ اکرام کے اس لشکر کے، انہوں نے کہا بھئی اس مچھلی کی آنکھ کی پتلی باہر نکال۔ چنانچہ آنکھ کا جو گلہ تھا، جو اندر پتلی تھی، وہ باہر نکال دی گئی، اور اس کے نکلنے سے آنکھ کے اندر ایک گڈھا، بڑا سا گڑھا پیدا ہو گیا۔ پھر انہوں نے صحابہ کو حکم دیا کہ اب اس گڑھے کے اندر جا کر کے بیٹھ۔ تو روایت میں آتا ہے، صحیح روایت میں، کہ 13 صحابی اس آنکھ کے ایک گڑھے کے اندر آ گئے۔ یہ واقعہ دارالعلوم کے مبلغ نے اس گاؤں میں سنایا، اور صحیح حدیثوں میں یہ واقعہ آیا ہے، صحیح روایات میں آیا ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی مذکور ہے، غزوات کے بیان میں تمامی اصحاب سیر نے اس کو ذکر کیا ہے۔ لیکن اس گاؤں کے بھولے بھالے آدمی کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ مچھلی کی ایک آنکھ میں 13 آدمی آ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مولانا جمیل احمد صاحب سکروڈوی نے بتایا کہ مجمع میں سے ایک بوڑھا کھڑا ہوا اور اس نے مبلغ صاحب سے، مقرر صاحب سے کہا کہ ارے میاں اتنی لمبی لمبی مت چھوڑو۔ وہ سمجھا کہ یہ یوں ہی چھوڑ رہے ہیں، ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ صحیح روایت کا واقعہ تھا۔ مگر بعد میں پھر ان سے اساتذہ نے یہی کہا کہ آپ کو ایسی جگہ یہ روایت اور یہ واقعہ نقل ہی نہیں کرنا چاہیے۔ تو تیسری اور اہم چیز یہ ہے کہ ہم مجمع کو دیکھ کر کے گفتگو کریں، کہاں کون سی بات ہمیں کہنی چاہیے اور کہاں کون سی بات نہیں کہنی چاہیے، یہ ہمیں اس کا شعور ہو، اس کی سمجھ بوجھ ہو۔ بہرحال طلب عزیز کا یہ پروگرام بڑا قابل مبارکباد ہے، اور جتنی بھی انہوں نے محنتیں کی بڑی قابل قدر محنتیں ہیں۔ الحمدللہ اس ادارے میں بڑے اللہ تعالیٰ نے ذی استعداد اور باصلاحیت اساتذہ جمع کر دیے ہیں۔ طلبہ کو چاہیے کہ ان کی قدر کرے، ان کی خدمت کرے، ان کے قریب ہو، اور ان سے زیادہ استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ درس کتابوں میں بھی کمال حاصل کریں، اس کی طرف سے ذرہ برابر غفلت نہ ہو، اور پھر جو یہ زائد چیزیں ہیں، تحریر ہے، تقریر ہے، ان کے اندر بھی صلاحیت پیدا کریں، مہارت پیدا کریں۔ الحمدللہ بڑا دلچسپ پروگرام بچوں نے پیش کیا ہے، اور ہر طالب علم نے سن رہا تھا برابر بے خوف ہو کر کے، اور بڑے اچھے انداز میں اپنی تقریر اور مکالمہ پیش کر رہا تھا۔ اور یہ نیا ایک غالباً پچھلے سال بھی ہوا تھا آواز کا سفر، یہ ایک نئے انداز کا پروگرام تھا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ہی بچوں کو بہت بہت قبول فرمائے۔
یہ قوم ان کا انتظار کر رہی ہے، بڑی بڑی ذمہ داریاں ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچاتے ہوئے ان طلبہ عزیز سے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ اپنا ایک اونچا اور بڑا ٹارگیٹ بنا کر کے محنت کریں۔ انہیں لاکھوں کو ارتداد سے بچانا ہے، لاکھوں کروڑوں تک اس دین کو پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے ان کو چنا ہے، منتخب کیا ہے۔ اس لیے اگر اپنے اوقات کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، دخول جنت کا ذریعہ بنائے، اور اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔